کن لوگوں پر قربانی واجب ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بتائیں گے۔ تو آگے بتاتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، تو فرماتے ہیں مسلمان پر واجب ہے۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، یعنی مسلمان ہونا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہے ان پر قربانی ضروری نہیں، ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کے سلسلے میں فرمایا کہ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ۔ اس عبارت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی یہ قربت کی وجہ سے، قربانی یہ جو کی جاتی ہے یہ قربت ہے اس میں، اور کافروں کے یہاں کوئی قربت نہیں ہے، کافر جو ہے قربت کی اہل ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے عبارت بھی اسی انداز میں لائے ہیں وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ، یعنی گویا کہ کافر قربت کی اہل ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان کے لیے اور قربانی جو لوگ دیں گے ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، آزاد ہونا ضروری ہے، لہٰذا کوئی اگر غلام ہے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ عبارت اس جگہ پر بھی ہے لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، اس لیے کہ غلام یہ مالک نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ ابھی تو فی الحال غلام اور آزاد کا دور، غلام باندی کا دور تو نہیں ہے، پھر بھی آپ حضرات کو یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی ایسا موقع آ جائے، کیونکہ ہم نے آپ کو 1-2 مہینہ پہلے ہی جو ہے جہاد کے سلسلے میں بتایا بھی تھا، تو ہو سکتا ہے کہ غلام اور باندی کا دور آ جائے، تو مسائل بھی اگر موقع پر چلتا رہے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو گویا کہ آزاد پر قربانی ضروری ہے، غلام پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ عبارت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ، اس لیے کہ غلام یہ اس کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں آپ حضرات کو بہت ضروری طور پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف گوشت کھانے کی نیت سے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کیا کھائیں گے اگر ہم قربانی میں حصہ اگر نہ لیں، تو پھر اس وجہ سے اگر قربانی دیتے ہیں تو پھر اس طرح قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے دیکھیے صاحب نصاب ہونا، نمبر 3 کے اندر فرما رہے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له وسعۃ لم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس قربانی دینے کی وسعت ہو پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، قربانی نہیں دیتا ہے، تو فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں ہرگز نہ آئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن کے پاس وسعت ہے اور پھر بھی وہ قربانی ادا نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ہمارے عیدگاہ میں نہیں آنا، یعنی مسلمانوں کی عیدگاہ میں نہیں آنا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے قربانی کس پر واجب ہے، یہ ساری چیزیں آپ حضرات کو میں نے بتلا دیا، اور انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ حضرات کو سمجھ میں نہ آیا ہو، لیکن پھر بھی آپ فون کر سکتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ حضرات کو نمبر بھی دے رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی بات میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں انشاءاللہ الحمدللہ یہ ہم مدلل بتاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر دی اور جب کوئی پوچھے تو پھر ہمارے پاس کوئی دلائل موجود نہ ہو، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ الحمدللہ دلائل کے میدان میں جب چاہے جس وقت چاہے اور جب چاہے وہ آ سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز، ہمارے پاس دلائل 24 آورس، اور اب جب چاہے آپ جو ہے ہمارے پاس سے دلائل لے سکتے ہیں۔ تو قربانی کس پر واجب ہے، تو اس سے جو ہے پتہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پر قربانی نہیں ہے۔
آزاد ہونا ضروری ہے، غلام پر قربانی نہیں ہے۔ صاحب نصاب کا ہونا ہے۔ صاحب نصاب کا کیا ہے وہ میں آپ حضرات کو بعد میں بات بتاؤں گا۔ صاحب نصاب کا ہونا بھی ہے، اگر کوئی غریب آدمی قربانی دے رہا ہے نفلی نیت سے تو پھر دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دے سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، قربانی کی ساری چیزیں موجود ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا، ہمارے عیدگاہ میں وہ ہرگز نہ آئے۔ تو اسی وجہ سے میں سارے مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس بھی قربانی کے ساری چیزیں موجود ہیں، پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، تو وہ جو ہے قربانی ضرور دے، کیونکہ اس سے قربت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو چلیے دوسری جانب جاتے ہیں، قربانی کا